مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج ایک بہت اچھی خبر جو میری نظروں کے سامنے ہے، بس میں سمجھتا ہوں کہ میں خوشی پر اپنے قابو نہیں کر پا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ قوم کو پھر ایک بہت ہی اہم ادارہ جسے ہم لاء کالج کہتے ہیں، قانون کی تعلیم کا ایک انسٹیٹیوٹ جسے کہتے ہیں، جہاں سے ہماری قوم کے بچے وکیل بن کر نکلیں گے، قوم کے مسائل کو لے کر جمہوری طریقے سے قانونی لڑائی لڑیں گے، جس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس پر میں تھوڑا سا آگے میں بولوں گا، لیکن آج بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے کہ حضرت مولانا محمد غلام صاحب وستانوی، یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، سب جانتے ہیں، بلکہ ایک اعتبار سے لوگ اس نام سے بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام جو دینی تعلیمی خدمات کے اعتبار سے مولانا غلام محمد وستانوی کو دیا ہے، اسی خدمات کے توسط سے لوگ انہیں خادم القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کی خدمت کرنے والے۔ یقیناً اللہ نے قرآن کی خدمت کا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا، قرآن کو صحیح نہج، تجوید، ترتیل اور بہت پیارے انداز میں حسن قرأت کے ساتھ میں پڑھنے کی جو خدمات انجام دینے کا کام تھا، تعلیمی اعتبار سے اس کو عام کرنے کا، نشر و اشاعت کا کام تھا، اللہ نے محمد غلام صاحب وستانوی سے بڑے پیمانے پر لیا۔ اور دنیا جانتی ہے، پوری دنیا بھر میں اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ مولانا غلام محمد وستانوی کی محنتوں اور ان کی پوری ٹیم کی محنتوں کے ذریعے سے نندربار ضلع میں جو ایک ادارہ قائم ہوا، اشاعت العلوم عقل کنواں کے نام سے، الحمدللہ بالکل یہ کہنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ آج اشاعت العلوم عقل کنواں سے فارغین پوری دنیا میں خدمات دینی اعتبار سے بھی انجام دے رہے ہیں۔ لیکن جہاں میں اگر دینی تعلیمی اعتبار سے بات کروں تو اللہ نے مولانا سے بہت اونچا کام لیا، اور پورے بھارت بھر میں، بلکہ جو جملہ ہم کہتے ہیں نا کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، تو میں یہ جملہ بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اللہ رب العزت نے محمد غلام صاحب وستانوی، حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی سے دینی اعتبار سے اتنے خدمات لیا ہے کہ جب میں کشمیر کی وادیوں میں بھی گیا، اور جب میں جموں اور کشمیر دونوں طرف جب میں پروگرامز کی غرض و غایت سے گیا، یا میں اڑیسہ گیا، بہار گیا، بنگال گیا، جہاں جہاں گیا، آسام گیا، میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی نے جو خدمات انجام دی ہے، اس کے فیض، اس کے فیوز، اس کی برکتیں دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی ملک کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے، اور جگہ جگہ مولانا کی سرپرستی میں، مولانا کی رہنمائی اور رہبری میں سینکڑوں ہزاروں مکاتب اور مدارس اللہ رب العزت چلا رہا ہے۔ تو دینی تعلیم کے اعتبار سے تو اللہ نے ایک بڑی خدمت مولانا غلام صاحب وستانوی سے لی ہے۔ لیکن آج جو اہم خبر آئی ہے کہ مولانا غلام وستانوی صاحب کا جو ایک خواب تھا، وہ بھی آج اللہ نے شرمندہ تعبیر کیا، وہ خواب بھی اللہ نے پورا کیا۔ اور مولانا کا خواب تھا ایک لاء کالج کا، کہ میری قوم کے بچے بھی قانون کی تعلیم میں آگے بڑھیں اور بآسانی ان کو لاء کی تعلیم مل سکے۔ یہ ایک خواب تھا مولانا کا کہ میرا لاء کالج بھی ہو۔ جیسے مولانا سے میں آپ کو ایک بات اور کہوں گا جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ مولانا نے جہاں دینی تعلیمی اعتبار سے خدمات انجام دی ہے، وہیں پر اللہ نے مولانا کو عصری علوم کے لیے، عصری علوم کے خدمات اور قوم
قوم میں عصری علوم کے نشر و اشاعت کے لیے بھی اللہ نے ایسی خدمات مولانا غلام محمد وستانوی صاحب سے لی ہے کہ میں بالکل دو ٹوک انداز میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ممبر پارلیمنٹ بنے ہیں، جو منتری سنتری بنے ہیں، جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری ہے، اپنے گھر بھرے ہیں، اپنے خاندانوں کو بھرا ہے، وہ چاہتے تو بڑے بڑے ڈگری کالجز، بڑے بڑے کالجز وہ اوپن کر سکتے تھے، کھول سکتے تھے، قوم کو فائدہ پہنچا سکتے تھے، مگر وہ لوٹ مار میں لگے رہے۔ آخر اللہ نے جو ان کی نیتیں تھی وہ ان کو دے دیا، لیکن ایک مولانا کہا جانے والا شخص غلام محمد وستانوی سے اللہ نے دنیاوی علوم میں بھی اتنے کام لیا کہ ایک عام منتری جو بنتا ہے، کسی اسٹیٹ کا منسٹر بنتا ہے، کسی شعبے کا منتری بنتا ہے، وہ بھی اتنے کام نہیں کر سکتا ایجوکیشن اور تعلیم کے اعتبار سے جو کام اللہ نے مولانا غلام محمد وستانوی سے لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایم بی بی ایس کالج بڑے بڑے لوگ ہماری قوم کے نہیں لا پائے ہیں، مولانا غلام محمد وستانوی کو اللہ نے اس میں بھی کامیابی دی اور ایم بی بی ایس کالج بھی آیا۔ پھر پی جی کے بھی تقریباً 10 مضامین، پی جی کے بھی 10 مضامین کی اجازت مولانا کو ملی، اور پھر ایم ڈی اور ایم ایس کے کورسز بھی مولانا کے کالج میں شروع ہے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ بی یو ایم ایس کالج یہ بھی مولانا کا ہے، بلکہ میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ کے جی سے لے کر جونیئر کالج تک اور جونیئر کالج سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک، جسے ہم میڈیکل کی کہے یا آج کی تاریخ میں لا کی کہے، یہ تمام کی تمام خدمات اللہ نے مولانا سے لیا ہے۔ انجینئرنگ کالج مولانا کا، پولیٹیکنک کالج مولانا کا، آئی ٹی آئی کالج مولانا کا، میکینیکل ٹیکنیکل کالج مولانا کا، فارماسیوٹیکل اور ایجوکیشنل ہر اعتبار سے دنیاوی تعلیم کے ایک ادارے اتنے مولانا کے ہو گئے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا اپنی ذات میں ان کے خدمات کو لے کر ایک یونیورسٹی کا مقام رکھتے ہیں۔ اتنے کالجز سوچ نہیں سکتے، اگر کوئی منتری اگر ایک کالج لا لے تو سمجھتا ہے کہ کیا معلوم کیا کام ہوگا۔ ویسے بھی ہماری قوم کے لوگوں نے تو اتنا تو نہیں کر پائے جو ایک مولانا نے کیا، اور میں یہ لفظ اس لیے بھی بار بار مولانا کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مولانا سے کام لیا۔ جو قوم مولانا نام سے سمجھتی کہ جیسے ان کو کچھ ہی نہیں سمجھتا، دنیا کا ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے بھی مولانا ہے۔ اور ایک وہ بھی مولانا تھے جو ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بنے تھے، جن کو دنیا مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتی ہے۔ آزاد بھارت کے مرکزی وزیر تعلیم اگر کوئی بنے ہیں، کیندر کے اگر کوئی شکشا منتری بنے ہیں، تو وہ تھے ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد، جن کے بارے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ابوالکلام جب انگلش بولتے تھے، انگریزی بولتے تھے، تو انگریز بھی ڈکشنری کھولتا تھا۔ اتنا زبردست انگلش پر بھی اللہ نے ان کو کمانڈ اور دسترس دی تھی۔ تو ایسے ہی مولانا غلام وستانوی صاحب کی میں نے خبر آج پرائم نیوز میں اس لیے بنایا ہوں کہ ذرا سوچو کہ کتنے کام اللہ نے مولانا سے لیا، اور آج میں خوشی میں یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ لا کالج کا جو مولانا کا سپنا تھا، آج میری نگاہوں کے سامنے خبر ہے کہ وہ بھی سپنا مولانا کا پورا ہو گیا، اور مولانا کے کالج کو 2020 اور 2021 کی ایڈمیشن کی اجازت مل چکی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 9420601333 اس نمبر پر۔ لیکن لا کالج وقت کی اہم ضرورت تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے مولانا ارشد مدنی کے وہ جملے بھی یاد آتے ہیں، کبھی جمعیت کے علماء کے پروگرامز میں ہم رہتے ہیں تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ آج میری قوم کے سینکڑوں ہزاروں بچے بے گناہ جیل کی سلاخوں میں ڈال دیے گئے ہیں، جیل کے سلاخوں میں پڑے ہیں۔ آج ہماری قوم کے ان بے قصوروں کا کیس لڑنے کے لیے ہمارے پاس میں اچھے مسلم وکلا نہیں ہیں۔ جی ہاں، اللہ مولانا کو جزائے خیر دے۔ میں مولانا کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے وہ بھی خدمت مولانا سے لے لی کہ اب خبریں آ رہی ہے کہ کیرلا کے بعد اب مولانا غلام صاحب وستانوی کو بھی اب لا کالج کی پرمیشن مل گئی ہے۔ ایک بہت بڑا کام اس وقت یوں سمجھے کہ ہوا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی قوم کے آدمی کو ڈال دیا جاتا ہے، پھنسا دیا جاتا ہے، ویسے آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں فی الحال پھنسانے کا ہی کام چل رہا ہے۔ اگر کوئی جائز طریقے
سے جمہوری طریقے سے آواز بھی اٹھائے گا تو پھر وہ غدار وطن قرار دے دیا جائے گا. تو پھنسانے کے کام تو شروع سے جاری ہے اور 2014 سے تو وہ کام بڑھ گئے ہیں. ایسے وقت میں مناسب قانونی جب مدد نہیں ملتی ہے تو ہماری قوم کے سینکڑوں بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے. ان کی زندگی کے 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال جیل کے سلاخوں میں گزر جاتے ہیں. آپ نے کبھی کبھی یہ بھی سنا ہوگا کہ 10 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے, 15 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے. فیصلہ کیا آتا ہے کہ کوئی ثبوت پولیس نہیں پیش کر پائی ہے, اس لیے باعزت رہا کیا جاتا ہے. لیکن یہ 10-15 سال جو گئے یہ کیا نفع کے تھے؟ کون دے گا اس کا معاوضہ؟ جو زندگی تباہ ہو گئی, جو جوانی جیل کے سلاخوں میں چلی گئی. تو ہماری قوم کو مناسب وکیل اور قانونی مدد نہ ملنے پر بہت ساری مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہے. میں مولانا غلام وستانوی صاحب کو میں مبارکباد دیتے ہوئے, ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ لا کالج سے بھی پورا فائدہ اٹھائیں. اپنی قوم کے بچوں کو, اپنی نسلوں کو اس طرف بھی بڑھائیں. بلکہ میں ایک جملہ اور آگے بڑھا دیتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ جرنلزم کی طرف بھی ہمارے بچے آئے اور لا کی طرف بھی ہمارے بچے آئیں. بلکہ بات یاد آ گئی تو میں اگر مولانا غلام وستانوی تک کہ میری یہ بات پہنچ رہی ہے تو میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ مولانا اتنا تو اللہ نے آپ سے کام لے لیا ہے, ایک اور کام ہماری خواہش ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا اس وقت کتنی اہمیت رکھتی ہے. میڈیا دیکھو آپ, کسان وہاں پر مر رہے ہیں, کسانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, لیکن دلال میڈیا جو گودی میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کسانوں کے مدعے کو 2 دن بیان کرتی ہے, 1 دن بیان کرتی ہے, اور سشانت کے مدعے کو 3 مہینے بیان کرتی ہے. آج میڈیا کی اہمیت ہم جانتے ہیں کہ راتوں رات کسی کو بھی ہمارے قوم کے بچے کو آتنکوادی بنا دے, صبح ہیڈ لائن میں اس کو آتنکوادی قرار دے دیا جائے. تو میڈیا کی بھی بڑی اہمیت ہے. میڈیا کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے مسائل ہماری قوم کے ہم اٹھا سکتے ہیں. تو میں مولانا سے میں گویا کہ ان کا ہی شاگرد ہوں, تو میں مولانا سے بالکل ادب کے ساتھ یہ بھی اپیل کروں گا کہ مولانا ایک اور کام آگے بڑھا دیجئے, اور یہ بھی سپنا دیکھ لیجئے, اللہ آپ کے سپنوں کو پورا کرتا ہے, یہ بھی سپنا دیکھ لیجئے کہ ہماری قوم کے پاس میں ایک جرنلزم کا بھی کالج ہو جہاں میری قوم کے بچے میڈیا کے ذریعے سے بھی میدان میں اترے. خیر, میں پھر آخر میں مولانا کو دعائیں دیتے ہوئے, مبارکباد دیتے ہوئے یہ دعا دوں گا, بلکہ آپ سب بھی آمین کہیں اور آپ سب بھی دعا دیں کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کا سایہ تادیر امت کے سروں پر قائم رکھے. اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں اور برکتیں نصیب فرمائے. انہوں نے جتنی خدمات آج تک کی ہے دینی دنیاوی, اللہ ان کے خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.